یہ تھی آپ کی یہ والی چیز. اب آپ آئیے یونیورسل ویلیوز. اب یونیورسل ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہیں اس پہ ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا تعلق آپ کی شخصیت سے بھی ہے. دیکھیں, irrespective of our religion, کچھ ویلیوز ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹ کی جاتی ہیں, ریکگنائز کی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں, اور ان ویلیوز کو اشارتاً بتا رہے ہیں. دیکھیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس لیے کہ تفصیل والا معاملہ آپ کا ہے اور آپ اس کو پریزنٹ کریں گے بحیثیت ٹیچر کے. میں اشارات کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی جو چیز ہے وہ ہے سچائی. سچائی وہ چیز ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سچ بولیں. حکمت میں جو 3 ایکسیپشن ہیں وہ الگ چیز ہیں, لیکن عمومی معاملات میں آپ سچائی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں. سچ آپ میں اعتماد بھی پیدا کرے گا, سچ آپ میں کانفیڈنس بھی پیدا کرے گا, سچ آپ کو آگے بھی لے جائے گا, سچ آپ کو تسلیم بھی کروائے گا. نمبر 2, ایفائے عہد. اپنے وعدوں کا ایفا کرنا. جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ایفا کر لیں. ناممکن ہے تو پھر چھڑوانے کی بجائے ری ڈسکس کریں, نیگوسیٹ کریں. اگر پارٹی مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتی تو آپ کو اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. ٹرسٹ وردینس. ٹرسٹ وردینس یہ ہے کہ آپ قابل اعتماد ہوں, قابل بھروسہ ہوں, لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں. اور اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں اور آپ غلط بیانی کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ صورتحال کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں, تو پھر آپ کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے, آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے, اور آپ کا یہ عمل ایک دھوکے باز فرد کی صورت میں سامنے آئے گا. جسٹس, ایکویٹی اینڈ فیئر پلے. آپ جب جسٹس کی بات آ رہی ہے تو اپنے ساتھ بھی انصاف کریں, لوگوں کے ساتھ ایکویٹی کے ساتھ معاملات کو کریں, اور فیئر پلے کریں. آپ کی غلطی ہے, آپ تسلیم کر لیں. انٹیگریٹی, وہ تمام کام اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تب بھی آپ اچھائی کے ساتھ کر رہے ہوں. آپ خوف معاشرہ کی وجہ سے بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں معاشرے میں تسلیم کرانے کے لیے, اور خوف معاشرہ کی وجہ سے بعض اوقات برے کاموں سے بچتے بھی ہیں. لیکن انٹیگریٹی یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو تب بھی آپ سچائی پر کام ہیں. اور پروڈنس یعنی ہوشیاری, خطرے کو بھانپ لینا, محتاط رہنا. دیکھیں, یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں وہ ہیں جو آپ کے لیے ایک یونیورسل گورننگ ویلیوز ہیں جس کی آپ کو پاسداری کرنی ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام مذاہب میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہمارے مذہب میں تو اس کی اہمیت ہے ہی الحمدللہ. اس میں 2 ایڈیشنل چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ انگریزی کا 9 کا ہندسہ یا 6 کا ہندسہ اگر آپ بیچ میں رکھیں تو ایک فرد جو ہے اس کو 9 پڑے گا اور ایک فرد اس کو 6 پڑے گا. جو 6 پڑے گا وہ غلط نہیں ہے, جو 9 پڑے گا وہ صحیح ہے. یعنی آپ بھی صحیح ہیں اور آپ بھی غلط نہیں ہیں. تو just because you are right does not mean I am wrong. You just haven't seen life from my side. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاشرے میں دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں اور اس انداز سے زندگی گزارنی ہوتی ہے. دوسرے کے نقطہ نظر کو دیکھنے کی, سمجھنے کی اور نیگوسیٹ کرنے کی کوشش کریں. دوسری تصویر, دریا کے اوپر ایک
چھوٹا سا لکڑی کا پل بنا ہوا ہے 2 فٹ کا، یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، اور دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اب ہونا ہے ٹکراؤ، اور ٹکراؤ ہوگا تو چونکہ پل اتنا چھوٹا ہے تو دونوں گریں گے، تو دونوں میں کی اپنی ایگو کی آواز نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ٹکراؤ ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ کیفیت آتی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس میں ایک بکرا بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے کو واک اوور دے دیتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا جو ہے اور دوسرے کو واک اوور دینا، آپ دیکھیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں بھی بہت اہم ہے، ہماری انسٹیٹیوشن میں بھی بہت اہم ہے، اور ہماری پولیٹکس میں بھی بہت اہم ہے۔ اور یقین جانیں کہ ہمارے ہاں اچھی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو بعض اوقات واک اوور دینا جو ہے بہت سارے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اردو کے 4 حروف ہیں یہ والے، رے، فے، یہ، قاف۔ آپ اگر رفیق بن کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں تو آپ رفیق ہیں۔ انہی حروف کو آپ بدل لیں تو آپ فریق بن جائیں گے، اور جب ٹکرائیں گے تو پھر آپ فقیر بن جائیں گے۔ تو یہ رفیق، فریق اور فقیر کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ یہ 4 حروف جو ہیں، حروف رفق سے نکلے ہیں، محبت سے نکلے ہیں، اس کا آپ خیال رکھیں کہ صرف ترتیب بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے۔